اللہ تعالیٰ کا دریائے رحمت جوش میں ہے۔ جو سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ایک سیلاب ہے۔ اب جو چاہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو صاف کر لوں، اللہ کی بارگاہ میں سرخرو کر لوں، اس کے لیے بہت اچھا اور سنہری موقع ہے۔ اللہ تعالیٰ توبہ کو پسند فرماتا ہے، اور جو اس کی بارگاہ میں جھکتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ کر اس کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو محبوب رکھتا ہے۔ بغداد شریف کا علاقہ ہے، وہاں ایک آدمی رہتا ہے جس کا نام بشر ہے۔ بہت بڑا وقت کا شرابی آدمی ہے، شراب کے نشے میں مست رہتا ہے۔ ایک دن اس نے کیا دیکھا کہ جا رہا ہے تو رستے میں ایک کاغذ کا ٹکڑا اس نے دیکھا، اور اس کاغذ کے ٹکڑے کو اس نے جب اٹھایا تو اس کے اوپر اللہ کا نام لکھا ہوا ہے۔ اس نے چوما آنکھوں پر لگا لیا اور گھر لایا، اس کاغذ کو صاف کیا، گرد و غبار جاڑا، پھر اس کو عطر لگا کر، خوشبو لگا کر اونچی جگہ پہ رکھ دیا۔ جب اس نے ایسا کیا نا، اس علاقے میں کہ اللہ کے ولی رہتے تھے، تو خواب میں رب کعبہ نے اس کو فرمایا کہ جاؤ، وہاں ایک میرا دوست رہتا ہے جس کا نام بشر ہے، اس کو میرا سلام کرو۔ اس بزرگ نے جب خواب دیکھا تو دل میں خیال کیا وہ تو بہت برا آدمی ہے، وہ تو شرابی آدمی ہے۔ اس بزرگ آدمی نے وضو کیا، نفل پڑھے، نفل پڑھنے کے بعد پھر سو گیا۔ پھر دوبارہ خواب آئی اس کو، فرمایا ہم نے پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ بشر نام کا ایک بندہ ہے، جاؤ اس کو میرا سلام کرو۔ وہ بزرگ آدمی اٹھتے ہیں، اس کے دروازے پہ جاتے ہیں، پیغام بھیجتے ہیں کہ جاؤ بشر کو کہو کہ تمہارے نام ایک پیغام آیا ہے۔ جب بشر کو بتایا گیا، بشر نے پوچھا بھئی ان سے پوچھو کہ کس کا پیغام ہے۔ جب بندہ پوچھنے گیا تو اللہ کے ولی نے فرمایا کہ اللہ کا پیغام ہے۔ بشر وہ اپنے کارخانے میں یا اپنے کمرے میں بیٹھا تھا، اس نے جوتی نہیں ڈالی، ننگے پاؤں دوڑا ہوا آیا۔ جب اس نے رب کا نام سنا نا، دوڑا ہوا باہر آیا دروازے پہ، اللہ کے ولی کی زیارت کی، عرض کی سرکار کس کا پیغام ہے؟ اللہ کے ولی نے فرمایا کہ اللہ کا پیغام ہے، اور اللہ نے تجھے سلام بھیجا ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ تو نے میرے نام کو بلند کیا ہے، اب میں تجھے خود بلند کروں گا، تیری عظمت کو بلند کروں گا، تیری شان کو بلند کروں گا۔ بشر حافی نے اسی وقت توبہ کی، جو کام تھے سارے چھوڑ دیے، اسی وقت اللہ سے لو لگا لی، بس اللہ اللہ کرتے رہے، اور اتنا اللہ اللہ کیا، اتنی سچی توبہ کی کہ جب وہ اللہ کا پیغام سننے آئے تھے تو ننگے پاؤں آئے۔ انہوں نے تہیہ کر لیا کہ پوری زندگی میں جوتے نہیں پہنوں گا، اس لیے کہ جب اللہ کا پیغام سنا ہے میں ننگے پاؤں تھا، اب پوری زندگی میں جوتے نہیں پہنوں گا، اسی طرح زندگی بسر کروں گا۔ وہ ننگے پاؤں چلتے، بغداد کے علاقے میں ننگے پاؤں چلتے۔ حافی کہتے ہیں ننگے پاؤں والے کو، ان کا نام ہی پڑ گیا بشر حافی، یعنی ننگے پاؤں چلنے والا۔ تو رب کعبہ نے بغداد کے علاقے پورا میں جانوروں کو آرڈر فرما دیا، یہاں میرا بشر چلتا ہے،
اور ننگے پاؤں چلتا ہے اور میری رضا کے لیے چلتا ہے، خبردار راستے میں کسی نے گوبر کیا تو، خبردار کسی نے راستے میں کسی نے جانور نے پیشاب کیا، جتنی دیر وہ 15 سال 20 سال یا 10 سال زندہ رہے، توبہ کرنے کے بعد کسی جانور نے راستے میں نہ گوبر کیا نہ پیشاب کیا، تو جتنی اتنی عزت ہو، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایک جانور آدمی لے کے جا رہا ہے، دیکھا اس نے کہ اس نے راستے میں گوبر کر دیا، اس بندے نے دل میں خیال کیا اس کو کیا ہو گیا، یا تو بشر حافی کا انتقال ہو چکا ہے۔ کبھی جانور راستے میں گوبر نہیں کرتے، تھوڑی دیر کے بعد پتہ چلا کہ بشر حافی کا انتقال ہو چکا ہے۔ پھر پتہ چلا کہ ہاں تو میرے بھائی، جس کی خاطر رب کعبہ جانوروں کو آرڈر فرما دے کہ راستے میں گوبر نہیں کرنا، اس کی کیا عظمت ہوگی، کیا شان ہوگی۔ مرنے کے بعد کسی نے دیکھا، پوچھا بشر حافی سے کہ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ فرمایا ہے، تو بشر حافی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی بخش دیا اور جو میرے جنازے میں شریک ہوا رب کعبہ نے ان کو بھی بخش دیا ہے۔ حاضرین محتشم، رحمت کا ہے دروازہ کھلا، مانگ ارے مانگ، اے کریم تیرے کرم سے کون سی چیز ملی نہیں، جھولی میری تنگ ہے تیرے یہاں کمی نہیں۔ میرے بھائی، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دریا موج میں ہے، جو کچھ مانگنا چاہتے ہو مانگ لو، گناہ بخشوانا چاہتے ہو بخشوا لو، اولاد مانگنا چاہتے ہو مانگ لو، گھر مانگنا چاہتے ہو مانگ لو، رزق مانگنا چاہتے ہو رزق مانگ لو۔ جھولی کرنا آپ کا کام ہے، جھولی بھرنا اس خدا کا کام ہے۔ اللہ رب العزت آپ کو اور ہم سب کو اللہ کی بارگاہ میں جو جو چیز آپ کے دل میں ہے وہ مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ سب کو دینے والا وہی ہے، ہم تو لینے والے ہیں، سب کو دینے والا وہی ہے، سب سے بڑا کارساز وہی ہے۔ اللہ رب العزت آپ کو ہم سب کو کما حق کو رمضان مبارک کا احترام بجا لانے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا نور اللہ